فقہ طہارت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الرسول الامین، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین، نماز دین کا ایک اہم رکن ہے، اور شہادتین کے بعد نماز وہ رکن ہے جس کی بنا پر اسلام اور کفر کی پہچان ہوتی ہے، اور نماز ہر مسلمان عاقل سمجھنے والا بالغ پر لازم ہے، اور نماز کے لیے یہ شرط گردانا گیا ہے کہ وہ نجاست سے پاک ہو اور طہارت سے مزین ہو۔ تو ہم آج انشاءاللہ نماز اور طہارت کے متعلق گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پانی کے کیا اقسام ہیں، انواع المیاہ، کیونکہ ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ وضو کرے، اور وضو وہ کرتا ہی پانی سے ہے، تو اس لیے ہم یہ جانیں گے کہ پانی کے کیا اقسام ہیں۔ سب سے پہلے جو پانی کا قسم ہے وہ ہے الماء الطہور۔ وہ پانی ہوتا ہے جو اپنی اصل خلقت میں باقی رہتا ہے، اس میں کوئی تبدیل، کوئی تغیر، مثلا جو بارش کا پانی ہے یا جو کنویں کا پانی ہوتا ہے، وہ خود بھی پاک ہوتا ہے اور پاکیزگی میں بھی کام آتی ہے، یعنی وضو اور غسل میں یہی پانی کام آتے ہیں۔ اور اگر اس پانی کے ساتھ کوئی اور چیز خلط مل کر دی جائے اور وہ اس کا نام پانی نہ رہے بلکہ کسی اور نام میں تبدیل ہو جائے، مثلا چائے ہے، یا مثلا جس کو ہم لوگ شائے بولتے ہیں عرب دنیا میں، جس میں دودھ نہیں ڈالی ہوتی، صرف پانی ہوتا ہے، پھر پتی ڈالی جاتی، پھر چینی رنگ بدل گیا تو وہ پانی نہیں رہتا۔ اسی طرح جو جوس ہے، جو عصیر ہے، وہ بھی بدل جاتی ہے، تو یہ جائز نہیں کہ آپ چائے سے یا جوس سے وضو کریں، حالانکہ وہ پانی تھا لیکن اب پانی نہیں رہا۔ وہ خود تو پاک ہے لیکن دوسروں کو پاک نہیں کر سکتا، اس لیے یہ جائز نہیں کہ آپ اس کو طہارت میں استعمال کریں۔ اور اسی طرح دوسری جو قسم ہے پانی کی وہ ہے الماء النجس، ناپاک پانی۔ وہ کون سی پانی ہے؟ وہ پانی ہے تغیر لونہ او طعمہ او ریحہ، یا تو اس کا رنگ بدل چکا ہو، پانی کی اصل خلقت میں نہ ہو، یا پھر اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اصل پانی کی طرح نہ ہو، یا پھر اس کی جو خوشبو ہے وہ بدبو میں تبدیل ہو چکی ہو۔ یہ جو مثلا جو گندا پانی ہے اس سے یہ نجاست سے یعنی بھرپور ہوتا ہے، تو اس لیے انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ نجس اور گندے اور غلیظ پانیوں سے اپنے وضو کرے۔ تو یہ پانی نہ خود پاک ہے نہ دوسروں کو پاکی میں مدد دے سکتا ہے، تو اس لیے یہ جائز نہیں کہ آپ اس کو اپنی پاکیزگی کے لیے استعمال کریں۔ دوسری چیز ہے ازالت النجاسہ، کہ آپ نجاست کی ازالت کیسے کریں۔ مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ جہاں نماز پڑھ رہا ہے وہ پاک صاف ہو، اور اسی طرح وہ اپنے جسم کو بھی اور اپنے ان کپڑوں کو بھی صاف رکھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ اور نجاست کے زائل کرنے کے کیا طریقہ کار ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ نجاست جو بذاتی ہی، جو خود بخود فی اصلی ہی ناپاک ہے، مثلا جو انسان سے خارج ہونے والی جو غائط یا بول ہے، یعنی جو پیشاب پخانہ ہے، وہ فی ذاتی ہی نجس ہے، تو اس کو آپ صاف نہیں کر سکتے کیونکہ وہ خود بخود فی اصلی ہی نجس ہے۔ اور دوسری جو ہے وہ حکمیہ ہے، یعنی جو فی اصلی ہی اصل میں ناپاک نہیں ہے، یعنی وہ ہوتی تو پاک ہے لیکن اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ناپاکی آ جاتی ہے۔ مثلا یہ جو کپڑا میں نے پہنا ہوا ہے یہ خود تو پاک ہے لیکن اس کے اوپر اگر پیشاب لگ جائے یہ تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، تو اس کو آپ کیسے صاف کریں گے؟ اس کو آپ دھو کے صاف کریں گے، یا پھر جو مختلف چیزیں ہیں اس سے آپ اس کو پاک کریں گے۔ تو یہ ہے جگہ کو پاک کرنے کا طریقہ۔ اب آتے ہیں تیسری طرف، فروض الصلاح، فروض الوضو، یعنی وضو کے جو فرائض ہیں، جو وضو میں جو چیز بہت اہم یعنی ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ 7 چیزیں ہیں، اور اس کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی چیز نیت،
انسان کا نیت کرنا کہ وہ وضو کر رہا ہے. دوسری چیز اپنے پورے چہرے کو دھونا. تیسری چیز اپنے دونوں ہاتھ کو کہنی تک دھونا. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ مسح الرأس، اپنے سر کے اوپر مسح کرنا کہ اپنے پورے سر تک آ جائے. اور جو پانچویں چیز ہے وہ ہے اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا. اور جو چھٹی چیز ہے وہ کیا ہے؟ الترتیب بین الاعضاء، یعنی جو وضو کی ترتیب ہے اس کو قائم دائم رکھنا. یہ نہ اس میں پہلے جمع یعنی آگے پیچھے کر لیں، نہیں، بلکہ اس کی ترتیب کو قائم رکھنا. یہ بھی وضو کے فروض میں سے ہے، یعنی یہ ارکان میں سے ایک انداز میں. اور جو آخری چیز ہے وہ موالات ہے. موالات کا کیا مطلب ہے؟ موالات کا یہ مطلب ہے کہ ایک عضو سے جب آپ دوسری طرف جاتے ہیں اس کے سوکھنے سے پہلے آپ کا دوسرا عضو کا وضو شروع ہو جائے. مثلا آپ جب ہاتھ دھوتے ہیں، ہاتھ دھونے کے بعد آپ کلی کرتے ہیں، تو کلی کرنے سے پہلے اور ہاتھ دھونے کے بعد میں اتنی زیادہ ٹائم نہ ہو کہ آپ کا ہاتھ سوکھ جائے پھر آپ کلی کریں، تو یہ وضو نہیں ہوا. یہ ہو گئی فروض الصلاح. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. یہ ایک ترتیب، ایک موالات اس میں اللہ تعالیٰ نے پیش کی. اس کے بعد آتے ہیں سنن الوضو، یعنی وہ سنتیں جو آپ کو وضو کے وقت کرنی چاہیے. سب سے پہلے یہ کہ آپ بسم اللہ کہیں. یعنی وضو کے بہت سے سنتیں، اس میں سے ہم چند ذکر کر دیتے ہیں. سب سے پہلے آپ بسم اللہ کہیں. پھر اسی طرح جب آپ یعنی ہاتھ دھونے کے وقت جو آپ اپنے وضو سے پہلے آپ اپنے ہاتھ کو دھو لیں، ٹھیک ہے نا، اگر اس کے اوپر نجاست ہو تو یہ بھی سنت ہے. اور اسی طرح آپ کلی اور ناک صاف کریں منہ کو دھوتے ہوئے ایک ہی چلو سے، یوں کرتے ہوئے بسم اللہ، ایک ہی پانی سے. اور اسی طرح آپ مسواک کریں، یہ بھی سنت ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ مع کل وضوء. یعنی ہر وضو کے وقت میں ان لوگوں کو مسواک کرنے کو کہتا اگر یہ فرض نہ ہو جائے. یعنی فرض کے ڈر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ترغیب دلائی کہ فرض تو نہیں ہے لیکن سنت ہے. اور اسی طرح آپ اپنے بال کو مسح کرتے ہوئے کان کو بھی مسح کر دیں، یہ بھی سنتوں میں سے ہے. اور اسی طرح ہر چیز میں دایاں استعمال کرنا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو میں بھی دایاں چیز پہلے پسند تھی، تو یہ بھی ایک انداز میں سنتوں میں سے ہے. اس کے بعد آتے ہیں پانچویں چیز جو ہے وہ ہے نواقض الوضو. وہ کون سی چیز ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ سب سے پہلی بات، ہر وہ چیز جو آپ کے سبیلین یعنی آپ کے شرمگاہوں سے جو بھی چیز نکلے، اس سے چاہے وہ بول پیشاب پخانہ ہو یا ہوا خارج ہو، ہر اس طرق سے جب خروج ہو تو پھر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اسی طرح جب آپ اپنے شرمگاہ کو بغیر کسی حائل کے، بغیر کسی یعنی کپڑے کے آپ ٹچ کرتے ہیں یا اس کو مس کرتے ہیں تو پھر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اسی طرح جب انسان کے ہوش اٹھ جاتے ہیں، یا تو بے ہوش ہو جاتا ہے یا اس کو بے ہوش کر دیا جاتا ہے، تو اس حالت میں اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اسی طرح جماع کے حالت میں، مباشرت کے حالت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے گریز کرے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. یعنی کبھی کبھی انسان جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ وسوسہ آتا ہے کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا، کہیں میرا وضو نہیں ٹوٹ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف ترغیب دی ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کا شک و شبہ ہو تو آپ نے نہیں جانا جب تک آپ کو یقین نہیں ہو جائے، کیونکہ ایک فقہی قاعدہ ہے لا يزول الشک بالیقین. ایک چیز ہے شک، ایک چیز ہے یقین. آپ کو یقین ہے کہ آپ کا وضو ہے، آپ کو شک ہو رہا ہے کہ آپ کا وضو ٹوٹ رہا ہے، تو اس شک کو آپ نے اس کی طرف التفات بھی نہیں کرنا، اس کو دیکھنا بھی نہیں ہے کہ کیا، کیونکہ آپ کے پاس ایک یقین موجود ہے کہ وضو ہے. تو ان چیزوں کے خیال رکھیں کیونکہ یہ بہت اہم چیزیں ہیں اور آپ کی نماز ان چیزوں پر قائم ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.